السلام علیکم ناظرین، آج کی اپڈیٹس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی اپڈیٹ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کا تنازع کہاں سے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں۔ دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب نے نواز شریف کا پیغام محبت پہنچا دیا، اور وہ پیغام محبت کسے، کیوں اور کس طرح سے پہنچایا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ یعنی چیف منسٹر آف پنجاب جو ہیں، انہوں نے ایک افتتاح کیا اسکول کا، اور اس اسکول کی، بلکہ اسکول کا نہیں، ایک انہوں نے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا ہے، اور اس کے بعد کی کیا کہانی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ کو ہم دیں گے۔ تو سب سے پہلے کشمیر پر بات کرتے ہیں جی۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، آزاد کشمیر جو ہے وہ شہرگ سے بھی عزیز ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے اس جسم کا، جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے ایک آگ جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے، اور یقیناً جب جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، زخم آتا ہے، تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے آزاد کشمیر میں، اس پر رنجیدہ ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی خاص طور پر اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تو وہ ایک متنازع جگہ ہے۔ تو بھارتی میڈیا جو ہے وہ بھی اس پہ پورا پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروپیگنڈا کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں، بلکہ ہم اس پروپیگنڈا کا جواب دیں۔ ان کے ایک ٹک ٹاکر کہہ لیں آپ، یا سوشل میڈیا انفلوئنسر میجر گورو، جو ہمیشہ پاکستان کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو ہے بڑی الارمنگ سچویشن اور الارمنگ پکچر جو ہے وہ بنائی ہے، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا تک یقیناً پہنچتی ہے، اس سے بھی ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ آتے ہیں اب ہم کہ اصل کہانی کیا ہوئی۔ اصل کہانی جو ہے وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی بے وقوفی، جاہلیت کہہ سکتے ہیں آپ، یا اس کی مس کیلکولیشن کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پچھلے ایک سال سے ایک مطالبہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بجلی جو ہے وہ سستی دی جائے، 3 روپے کچھ پیسے میں دی جائے، کیونکہ وہ ان کے ہی ایریا سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان کا جو تقاضا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن دوسرا ان کا تقاضا کیا تھا جی؟ دوسرا تقاضا یہ تھا کہ ان کو آٹا جو ہے وہ 1100 روپے من کے مطابق کے حساب سے دیا جائے، گندم جو ہے۔ تو اس میں یہ دو جو ہے ان کے تقاضے یہ پورے ایک سال سے چل رہے ہیں۔ ایک ان کا جو ہے وہ ایک الائنس بھی بنا ہوا ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایکشن کمیٹی، جس میں لوگ جو ہے وہ رہنما ان کو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جب احتجاج ہوتے ہیں دنیا میں، تو اگر وہ اس میں کوئی پولیٹیکل لیڈر موجود ہو، اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، تو وہ ہمیشہ موبز نہیں ہوتے، بلکہ وہ احتجاج جو ہوتے ہیں وہ ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں، اور تاکہ اس پولیٹیکل لیڈر کو اپنی ساکھ کا خیال ہوتا ہے۔ جب لیڈر کے بغیر کوئی بھی موب نکلتا ہے، تو وہ موب یقیناً ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے دونوں پارٹیز کو۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، جب جو ان کی عوامی ایکشن ایک الائنس ہے، اس کے لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا، تو ڈڈیال سے یہ کام شروع ہوا۔ ڈڈیال سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا احتجاج جب ریکارڈ کروانا شروع کیا، تو وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مس کیلکولیشن کرتے ہوئے وہی جو پنجاب میں فارمولہ لگایا گیا، جو پنجاب کے مختلف واقعات میں فارمولہ لگایا گیا، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، پنجاب کے لوگ قدر بزدل ہیں اس حساب سے، جو کشمیریوں نے جو کام کیا ہے وہ مطلب، یا انہوں نے جو بھی اپنا آپ دکھایا ہے۔ تو ہم بھی پنجابیوں میں ہیں، پنجاب سے ہی ہیں، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے جو ہے وہ بہادر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ کشمیری جو ہیں وہ جب نکلتے ہیں، تو اس پر 2 بچیاں جو ہیں وہ خاص طور پر آنسو گیس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں جو ان پر پھینکی گئی۔ تو وہ تصویریں جو ہیں وہ جب پورے کشمیر میں پھیلی، تو کشمیر میں لوگوں کو غصہ آ گیا، اور وہ یقیناً اس بات پہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر اس اسسٹنٹ کمشنر کو جو ہے وہ مارا گیا، زدوکوب کیا گیا، گاڑی جلا دی گئی، دفتر توڑ دیا گیا۔
تو وہ جو تصاویر تھیں جو اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا میں تصاویر گھومی اور پاکستان جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنا، اور یقیناً جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، وہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو صورتحال کریٹ ہوتی ہے جی، لوگ کوٹلی کی طرف جاتے ہیں، اور کوٹلی میں جو کام ہوا، کوٹلی میں 27 لوگ زخمی ہوئے جو سیولینز میں سے تھے، 2 DSP وہاں پہ زخمی ہوئے اور 1 سب انسپیکٹر زخمی ہوا، 2 ASI زخمی ہوئے۔ یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن تھی، کیونکہ یہاں پہ تصادم والی کیفیت کریٹ ہو گئی، عوام جو ہے وہ بفر گئی، ان کے لیڈرز کو قید کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ تو یہ سچویشن جو تھی یہ بالکل جیسے لا لیسنس والی سچویشن تھی نا، یہ وہ کریٹ ہو گئی۔ یہاں پر بھی گورنمنٹ نے کوشش کی کہ سختی کے ساتھ نمٹا جائے، لیکن ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ہر کھڈ دے وچ ہاتھ نہیں پائیدا ہوندا، کسی کھڈ وچ سپ بھی نکل آندا۔ تو یہ پنجاب کی کھڈوں میں ہاتھ ڈالنے کے سارے ماہر ہیں لوگ، اور یہ عادی بھی ہیں، تو وہ وہاں پہ جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو وہاں پہ پھر صورتحال اور کریٹ ہو گئی۔ پھر ایک بہت ہی دکھ والا ایک واقعہ پیش آیا کہ میرپور میں ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن کریٹ ہوئی۔ وہاں سے اب ڈڈیال سے لوگ جو ہے وہ پھر نکلے راولہ کوٹ کی طرف، راولہ سے انہوں نے پھر مظفر آباد آنا تھا۔ تو یہ راولہ کوٹ والے لوگ جو ہیں یہ بھی بڑے کشمیری جرأت مند لوگ ہیں۔ انہوں نے 1947 میں جو بغاوت کی تھی اس کے خلاف، راجا کے خلاف، وہ اس میں سب سے پہلے راولہ کوٹ والے لوگ جو تھے وہ شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے سب سے پہلی فائرنگ انہوں نے کھولی تھی۔ اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اس میں شامل ہوئے، اور آزاد کشمیر جو تھا وہ ریاست جو تھی وہ پاکستان میں پھر شامل ہونے کے قابل ہوئی۔ تو یہ کہانی ہے اس وقت تک کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو دبانا چاہتی ہے زور زبردستی سے، لیکن عوام کی، بلکہ پاکستانی، پنجابی اور سندھی، بلوچی، سب کی یہ خواہش ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل کیا جائے۔ چودھری انوار جو ہے وہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں، وہ یقیناً ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ ہے، تو وہ عوام کے ساتھ ان کا وہ ایک رشتہ نہیں ہے جو ایک پولیٹیکل لیڈر کا ہوتا ہے یا الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈر کا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک سچویشن جو ہے وہ ان کے لیے بھی یہ سچویشن ہینڈل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے تو اگر یہ جو ہے فورسز کے حوالے کر دیا گیا اس سچویشن کو، یہ سچویشن ورس ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو ڈائلاگ کی طرف لے کر جائیں۔ ڈائلاگ سے ہمیشہ چیزیں جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں جی، دوسری میں خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب کی۔ رانا ثناءاللہ نے جو ہے وہ نواز شریف کا ایک پیغام محبت جو ہے وہ دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے، اور گرینڈ ڈائلاگ کے لیے ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کیوس کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو اس وقت گورنمنٹ کے پاس اور تمام تر ان اداروں کے پاس جو اقتدار میں ہیں، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور رہا کر کے اسے جو ہے وہ ڈائلاگ کیا جائے، اور اس کے لیے نواز شریف جو ہے وہ بالکل تیار ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر کے ڈائلاگ کی طرف لایا جائے۔ تو یہ ہے جی بڑی آج کی خاص خبر کہ جو رانا ثناءاللہ نے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ نواز شریف کی طرف سے پیغام محبت ہے۔ اور تیسری ایک مذاقہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہماری چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک اسکول میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ لیب کا افتتاح کیا، اور اس لیب میں جو کمپیوٹرز رکھے گئے، جو کمپیوٹر وہاں پہ پیش کیے گئے، سامنے رکھے گئے، وہ ایک اور جونیئر اسکول سے ادھار مانگ کے لا کے انتظامیہ نے رکھے، اور بغیر، یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی تار نہیں ہے، کوئی وائر نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، سامنے جو ہے وہ ایک شو پیس رکھے ہوئے ہیں جی۔ یہ بڑی بہترین خوبصورت
ضرورت انہوں نے ایک ماڈرن جدید قسم کی وہ لیب بنا کے دکھا دی، محترمہ سے اس کا فیتہ کٹوا دیا، اور فیتہ کٹوانے کے بعد جو ہے وہ پھر کئی دن گزرنے کے بعد اسکول کے جب کمپیوٹر واپس نہیں کیے گئے تو اسکول والوں نے وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا جی کہ جناب ہمارے کمپیوٹر کیوں نہیں واپس دیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہے وہ اس وقت پریشان ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمی حرج ہو رہا ہے۔ یقیناً گورنمنٹ سکولز میں بھی کچھ ایسے سکول تو ہیں نا، یا وہاں پہ ہیڈز کچھ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے تعلیمی حرج کا بھی خیال رکھتے ہیں، سارے ادھار مانگ کر کام چلانے والے نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ خبر نکل گئی ہے، سٹی 42 نے یہ خبر دی ہے کہ جناب وہ سکول جو ہے وہ بہت بڑا پریشان ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر ہمیں واپس کیے جائیں، تو پھر وہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ واپس کیے گئے۔ تو اب اس بات پر میں ایک آخری نوٹ آپ کو چھوڑ جاؤں کہ جس نے وہ کمپیوٹر مانگ کر افتتاح کروایا اس کو نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہم جانتے ہیں، یہ صحافی بھی جانتے ہیں، عام عوام بھی جانتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ جس نے کمپیوٹر واپس مانگے اس پر پرچے ہو جائیں گے، اس کو تبادلہ بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ نوکری سے بھی چلا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے خبر کیوں نکالی۔ کیونکہ جو میرٹ کی دھجیاں ہمارے ملک میں اڑائی جاتی ہیں اس میں ہمیشہ خبر نکالنے والا جو ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور جو غلط کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے جی۔ تو اجازت دیجئے، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہماری اس آواز کو آگے پہنچائیے، انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آپ سپورٹ کیجئے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ شہزاد قمر آفیشیل، شہزاد قمر کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔